یار اللہ کی قسم، میں اس بندے کے لیے، یہ محمد علی مرزا کا میں بہت بڑا فین تھا۔ یہ ویڈیو سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے میں اس کا ڈائی ہارڈ فین تھا، اور میں اپنے دوستوں سے اس کے لیے لڑا کہ یہ بندہ رائٹ پہ ہے۔ لیکن آپ ذرا نا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے۔ بہرحال اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلے تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات ذی وقار، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ انجینئر مرزا جو ہے وہ کیسے بے باکانہ گفتگو کر رہا ہے۔ حضور کی جو صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے، اور کہتا ہے کہ آج کے دور کے اندر 1 یا 1000 جو ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں وہ تلواریں اٹھا کے آئیں، اور دوسری جانب اگر ایک کلین شیپ جو ہے وہ کلاشنکوف لے کے آتا ہے، اٹھا کے لے کے آتا ہے، تو 1000 جو ہے وہ خالد بن ولید جو ہیں ان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گا کہ یہ صحابی رسول کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں اتنی تعریفیں بیان کی، اور میرے آقا علیہ السلام نے جن کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا، لیکن اس مرزے نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے۔ انجینئر مرزا جو ویسے سامنے رکھی ہوتی ہے، پڑھنی اس کو آتی کوئی نہیں، تو یہ صحیح البخاری میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا جو چیپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنگ موتا ہونی تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے 3000 مسلمان جو مجاہدین تھے تو ان کا لشکر حضور نے تیار کیا، اور ان کے جو سپہ سالار بنائے، تو حضور نے فرمایا کہ جو سپہ سالار ہوگا جس کے ہاتھ میں علم و پرچم ہوگا وہ حضرت زید بن حارثہ ہوں گے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو ہے اس پرچم کو جو اٹھائیں گے وہ حضرت زید بن حارثہ جب شہید ہو جائیں تو اس پرچم کو جو اٹھائیں گے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھائیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اس پرچم کو جو اٹھانے والے ہوں گے وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ سپہ سالار مسلمانوں کا ہوگا جسے مسلمان جو ہے وہ چن لیں۔ تو جناب والا یہ ہوا کہ جب یہ جنگ موتا ہوئی تو مقابلے میں 2 لاکھ کا جو لشکر تھا کافروں کا تھا، اور ادھر جو ہے 3000 کی تعداد میں مسلمان تھے۔ یہ دیکھیے گا 3000 مسلمان ہیں اور مقابلے میں 2 لاکھ جو ہیں وہ کافر ہیں، 1 لاکھ رومی ہیں اور 1 لاکھ جو ہیں وہ مکہ کے جو عرب کے جو کافر ہیں وہ مقابلے میں ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہی ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران حضرت زید بن حارثہ جو لیڈر تھے، جو سپہ سالار تھے، جو جنرل تھے، تو وہ شہید ہوئے۔ تو جو پرچم تھا وہ حضرت زید بن حارثہ شہید ہونے کے بعد یہ جو پرچم تھا وہ کنہوں نے سنبھالا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر اس پرچم کو اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد جو پرچم اٹھایا وہ اٹھایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے اس وقت رومیوں کو یہ چیلنج دیا کہ رومیوں، اپنی تعداد اور اپنے اسلحے پر نہ جانا، جس طرح تمہیں زندگی پسند ہے اسی طرح ہمیں موت پسند ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت 2 لاکھ کا جو لشکر تھا کافروں کا، ان کو جو شکست دینے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3000 کے مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں، اور وہاں پہ جو 2 لاکھ کا لشکر ہے کافروں کا۔ یہاں پہ انجینئر مرزا کیا کہہ رہا ہے آگے سنیے۔ پھر جب یہ میرے آقا علیہ السلام کا جو یہ سپہ سالار مجاہد اپنے مجاہدین کو لے کے جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کافروں کو شکست دے کے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سارا منظر پیش کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب سے پہلے یہ جو پرچم آپ نے دیا وہ زید بن حارثہ وہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد جو پرچم دیا گیا وہ جعفر بن ابی طالب کو، وہ بھی شہید ہو گئے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہ پرچم دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ آخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جھنڈا پرچم اس تلوار کے پاس آیا جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، حتی فتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ سیف کون تھے؟ سیف اللہ کون تھے؟ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرات ذی وقار یہ حضرت خالد بن ولید ہے، لیکن انجینئر مرزا کو شرم نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے کہ اگر 1000 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں مقابلے میں، اور ایک طرف جناب والا ایک بندہ ہو جس کے ہاتھ پہ اسلحہ ہو، کلاشنکوف ہو، تو 1000 خالد بن ولید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے، کہتا پھر اس سے سوال کیا گیا، کہتا میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا تمہارا یہی مطلب ہے کہ تم صحابی رسول کی شان کو جناب والا گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، تم نے حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں، اور وہ حضرت خالد بن ولید کہ جنہوں نے جنگ یمامہ لڑی، جنہوں نے جنگ تبوک لڑی، جنہوں نے جنگ یرموک لڑی، جنہوں نے فتح مکہ کا جو مکہ فتح ہوا وہ جنگ لڑنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو غزوہ حنین لڑنے والے ہیں، جو جناب اللہ غزوہ طائف میں موجود تھے، اور 100 سے زیادہ آپ نے جنگیں لڑی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی طاقت کا عالم اتنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ 10 آدمی مسلمانوں کو لے کے 40,000 لشکر کے سامنے چلے گئے اور ان کو شکست دے کے آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ خالد بن ولید 10 بندوں کو 40,000 لشکر کے سامنے لے کے چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن میں نہیں لکھا کہ اگر مسلمان تھوڑے بھی ہوں گے تو ہم ان کو غلبہ کافروں کے اوپر دے دیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یہاں پہ کم اور زیادہ کی نہیں تھی، وجہ ہے جذبہ ایمانی کی۔ وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار کتنا ہے۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس تھا، وہ حضور کے صحابہ کے پاس تھا، تمہارے پاس نہیں۔ وہ تو ویسے صحابہ کا منکر ہے، رسول اللہ کا منکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نے گستاخی کی ہوئی ہے، تو ویسے گستاخ اور منکر ہے۔ تو حضرات ذی وقار آپ کو پتہ چل گیا، اور اس لڑکے نے جواب بھی دیا ہے ویڈیو کے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ تو نے کیسی منطق بنا لی ہے، کیسے تو نے یہ طریقہ کار و قانون بنایا ہے۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کے کربلا میں گئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ کتنے تھے؟ بڑی اچھی اس لڑکے نے جواب دیا اس مرزے کو کہ وہ کتنے تھے، لیکن ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی، نصرت عطا فرمائی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر جذبہ ایمانی تھا، ایمان کا جذبہ موجود تھا۔ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، کتنے تھے مسلمان؟ 313 تھے، اور سامنے مقابلے کے اندر کتنے کافر تھے؟ 1000 کی تعداد تھی، اتنا اسلحہ بھی پاس موجود نہیں تھا۔ بات اسلحے کی نہیں ہے، بات ہتھیاروں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایمان کا جذبہ کتنی تکمیل تک پہنچا ہوا ہے۔ ایمان کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ فلسطین کے جو مسلمان جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایمان کی جو جنگ لڑ رہے ہیں کافروں کے مقابلے میں، یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی تعداد کتنی اور سامنے کافروں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں اور سامنے ہتھیار کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار جاتا ہے، کس کے دل کے اندر محبت رسول ہے۔ اور اگر محبت رسول جو ہے بندے کے دل کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح عطا فرماتا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔